اب میں دعوت سخن دوں گا استاد العلماء استاد محترم حضرت مولانا پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، وہ اب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی، آج سے 50-60 سال پہلے پورے پاکستان میں صرف اہل حدیثوں کے جو مدرسے ہیں وہاں بخاری شریف کی تقریب ہوتی تھی اور کہیں نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے اتنی محنت کی، حدیث کا علم اتنی محنت سے پھیلایا کہ آج الحمدللہ تمام مدارس، چاہے وہ اہل حدیثوں کے ہوں یا بریلوی مکتبہ فکر سے ہوں یا احناف کے ہوں، ہر جگہ بخاری شریف کا درس ہوتا ہے، اور یہ ہمارے علماء کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے مجھے قاری صاحب کے اس مدرسے میں آنے کا موقع مل رہا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے قاری صاحب سے کہا تھا کہ میرا گلا آج رات اچانک بند ہو گیا، تو میں اپنے ساتھ مولانا امین الرحمن صاحب کو لایا ہوں۔ میں چند باتیں صرف کروں گا۔ میرا پہلے آپ سے ایک سوال ہے، آپ سوچیں کہ امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے، یا بخاری شریف، مسلم بھی تو کتاب ہے نا، وہ بھی صحیح ہے، نسائی بھی کتاب ہے، کہتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ صحیح حدیثیں ہیں، بلکہ بخاری کے بعد کہتے ہیں نمبر ہی نسائی کا۔ امام بخاری سے پہلے موطا امام مالک حدیث کی کتاب لکھی گئی تھی۔ اس سے پہلے اتنی موٹی کتاب ہے موطا امام مالک، وہ بخاری سے پہلے لکھی گئی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو اور ان کی کتاب کو اتنی فضیلت کیوں دے دی؟ امام مسلم کو کیوں نہیں ملی وہ فضیلت؟ امام نسائی کو کیوں نہیں ملی؟ موطا امام مالک کو وہ مقام کیوں نہیں ملا؟ آخر وہ کون سا سرخاب کا پر لگا ہے، کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پہ امام بخاری اور امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو اللہ نے اتنا درجہ دیا؟
پہلا مسئلہ تو یہ ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالی جب اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہے تو پہاڑوں میں سے کوہ صفا کو چن لیتا ہے، کوہ طور کو چن لیتا ہے، صفا اور مروہ کو چن لیتا ہے، میدانوں کو چننے پہ آئے تو عرفہ کے میدان کو چن لیتا ہے، درختوں میں سے چننے میں آئے تو زیتون کو چن لیتا ہے، شہروں میں چننے آئے تو مکہ کو اور فلسطین کو چن لیتا ہے۔ تو میرے خیال میں جس طرح اللہ نے فلسطین کو چنا، مکہ کو چنا، صفا کو چنا، کوہ طور کو چنا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہی امام بخاری اور اس کی بخاری کو چن لیا۔ باقی حدیثیں تو مسلم میں بھی صحیح ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری نے ایک کام کیا کہ میں نے اپنی کتاب میں وہ حدیثیں لے کے آنی ہے۔ امام بخاری کو کئی لاکھ حدیثیں یاد تھی، ان لاکھوں حدیثوں میں سے یہ 5-6 ہزار حدیثیں ہیں، اس میں ٹوٹل 5-6 لاکھ میں سے 5-6 ہزار صرف لکھ دی۔ کہا یہ فیصلہ یہ ہوا کہ کوئی ضعیف حدیث نہیں لے کے آنی، اور ایسی کڑی شرائط لگائیں کہ وہ آدمی ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، شرطیں لگا دیں۔ ان اتنی سخت شرطیں لگا دیں، اتنی سخت شرطیں لگا دیں کہ جب کتاب تیار ہو گئی تو پوری دنیا کے علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہو سکتا ہے تو یہ بخاری ہے۔ ہمارے مدارس میں یہ بخاری پڑھائی جاتی ہے۔ اب میں اور آپ اگر چاہیں کہ امام بخاری کو خراج عقیدت پیش کریں، خراج عقیدت سمجھتے ہیں نا، ہم ان کی عزت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آج کوئی عالم، میں یا ہمارے مولانا امین الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، اور ہمارے شیخ الحدیث مولانا حافظ عبدالستار صاحب جو کہ شیخ الحدیث ہیں اس مدرسے کے، ہم آج یہ سوچیں کہ ہم امام بخاری کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، چلو اگر کوئی سیاسی لیڈر ہو تو میں اس کا جلسہ کرا دوں، اگر کوئی مولوی صاحب زندہ ہیں تو جلسے میں بلا لوں، ان کے گلے میں ہار ڈال دوں گا، ان کے نعرے لگا دوں گا، فلیکس چھپا دوں گا۔ میں اگر امام بخاری کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، میں ان کا احترام کرنا چاہتا ہوں، تو کس طرح کروں؟ اگر میں امام بخاری کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں تو کس طرح کروں؟ حضرات گرامی، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امام بخاری نے جو کام کیا کہ میں صحیح حدیث لکھوں گا، مجھے بھی چاہیے کہ میں درس کے اندر، خطبے کے اندر صحیح حدیث بیان کروں۔ یہ ہے امام بخاری کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ذریعہ۔ یہ کیا ہوا، درس ہو رہا ہو بخاری کا اور ہمارے مقرر ضعیف حدیثیں بیان کر رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کچھڑ بٹھا کے داڑھی پٹنا، کچھڑ بٹھا کے داڑھی پٹنا۔
کہ درس ہو رہا ہے امام بخاری کا، ان کی خراج عقیدت کے لیے ہم نے اجلاس منعقد کیا اور حدیثیں ہم ضعیف بیان کرنا شروع ہو گئے۔ یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کو کہتے ہیں قول و فعل میں تضاد۔ ہمارے ہاں جب تقریب بخاری ہوتی ہے تو ایک سند بیان کی جاتی ہے، باب قول اللہ تعالی ونازع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم یوزن، اور بعض روایتوں میں آتا ہے توزن۔ میں اس موقع کے اوپر کوئی علمی بحث نہیں کروں گا، اس کے اوپر بڑی علمی بحثیں موجود ہیں، بڑی علمی بحثیں موجود ہیں، چونکہ خواتین کا یہ مدرسہ ہے اور کچھ خواتین نے بخاری پڑھی ہے اور کچھ مدرسے کی بچیاں بیٹھی ہیں۔ میں آج اس موقع پر دو تین چیزیں خواتین کے حوالے سے، یہ بخاری شریف کی درس انشاءاللہ جو ہے اسی موضوع پر ہمارے مولانا امین الرحمن صاحب بیان کریں گے، اسی موضوع پر۔ میں انتہائی یعنی کہ اترا تو مولویوں کی عادت ہوتی ہے بھی میری طبیعت خراب ہے، یقین جانے مجھے اس وقت بولنا بڑا مشکل ہے، لیکن میں چند چیزیں آپ کی خواتین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میری بچیوں، بیٹیوں، آپ میری آواز سن رہی ہیں تو آپ کے خلاف پوری دنیا میں عورتوں کے خلاف ایک پراپیگنڈا شروع ہو چکا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اسلام نے عورتوں کے حقوق دبائے ہوئے ہیں۔ میں چند چیزیں جو ہیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات، وہ کہتے ہیں جی اسلام تو عورتوں کو پسند ہی نہیں کرتا، اسلام تو عورتوں کو حق دیتا ہی نہیں ہے۔ دیکھو جی، وراثت میں لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو آدھا حصہ دے دیا۔ دوسرا، اتنی بڑی دنیا بنا دی، کہا لوگوں آپ دنیا میں گھومو، اور عورتوں کو کہا گھر میں قید ہو جاؤ۔ مسلمان عورتوں کو گھروں میں قید کر لیتے ہیں، خود پوری دنیا گھومتے ہیں۔ تیسرا وہ کرتے ہیں کہ عورت کی گواہی آدھی ہے، عورت کی گواہی آدھی ہے۔ اچھا جی، چیزیں تو اور بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات خواتین سن لیں، اس وقت آج کی تاریخ تک، اس وقت پاکستان میں دین کا کام خواتین میں سے ایک خاتون ہے جس کا نام ہے فرحت ہاشمی۔ اس نے اسلام آباد ہو یا کراچی ہو یا بڑے بڑے شہر، اس ایک خاتون نے وہ کام کر دکھایا جو مرد نہیں کر سکے، تو ماننا پڑے گا نا۔ پھر کہتے ہیں کہ عورت کی گواہی اسلام نے کہا ہے کہ آدھی ہے، عورت کی عقل تھوڑی ہے، ناقصات العقل ہے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، اسلام نے عورت کی عقل کو مطلق ناقص نہیں قرار دیا۔ اگر عورت ناقص العقل ہوتی تو رضاعت، دودھ پلانے میں اس کی پوری گواہی کیوں مانی؟ اس کی پوری گواہی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ چیزیں۔
مالی معاملات میں، کیا میں نے کہا ہے؟ مالی معاملات میں عورت کی گواہی عادی ہے۔ کیوں؟ کہ مالی معاملات کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہوتا نہیں ہے، عمومی طور پہ عمومی تو عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ، عورتوں کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ آپ پوچھیں عورت سے تیرے اس بچے کی عمر کیا ہے، پتہ کیا کہے گی؟ جو فلاں عورت کا بچہ پیدا ہے میرے بھی ادھوں ہے، اتنا یاد ہوتا ہوں وہ عورت کو جب ہوا تھا، وہ عورت کو ہوا تھا، چونکہ یہ ان کا فیلڈ ہے، ان کا فیلڈ ہے، وہ ان کو یاد ہے۔ اس معاملے میں عورت کی گواہی پوری ہے۔ اب آگے آئیں، میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں عورت ناقصات العقل ہے، ہم کہتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ میری بچیاں آج فارغ ہو کے ہو سکتا ہے کسی کالج میں، کسی اسکول میں یا کسی جگہ پڑھائیں گی تو وہاں اعتراضات ہوتے ہیں، اور بڑے سیریس اعتراضات۔ ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ جب خون کی رپورٹ آتی ہے، خون ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، تو ڈاکٹروں نے کہا ہے عورت کا خون کا معیار یہ ہے، مرد کے خون کا معیار یہ ہے۔ کیوں فرق کیوں کیا جائے؟ مرد کا ایچ بی ہونا چاہیے 12، عورت کا ہونا چاہیے 11۔ کیوں فرق کیا جی تم نے؟ جب تم کہتے ہو مرد اور عورت برابر ہے تو یہ تمہارے ڈاکٹروں نے کیوں کیا؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہ عورت جو ہے وہ جسمانی طور پہ کمزور ہوتی ہے، تو ہم نے کہا دماغ جسم سے باہر ہے کہ اندر ہے؟ یہ جو دماغ ہے یہ جسم کے اندر ہے جو باہر ہے۔ خود یہ مانتے ہیں خود کہ عورت فزیکل طور پہ کمزور ہے۔ صرف اب آگے میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ میراث کا مسئلہ بھی بتاؤں گا۔ پہلے آپ سنیں، کوئی لڑکا ادھر ہے جو کرکٹ کھیلتا ہے؟ سارے کہنے سی سارے کھیلنے۔ سنیں، پاکستان کی 2 ٹیمیں ہیں، ایک مردوں کی کرکٹ ٹیم ہے، ایک عورتوں کی۔ مردوں کو جتنا ڈیلی الاؤنس ملتا ہے عورتوں کو اس سے آدھے سے آدھا ملتا ہے۔ عورتوں کی ٹیم کو اس سے آدھے سے بھی آدھا ملتا ہے۔ ہم کہیں گے اگر عورت کو اسلام نے آدھا حصہ دیا ہے اور تمہیں اعتراض ہے تو تم نے کرکٹ ٹیم میں عورت کو کیوں آدھے پیسے دیتے ہو؟ وجہ بتاؤ۔ بلکہ آگے سنیں، آگے سنیں، یورپ میں بھی یہی کہا، یورپ میں بھی اسی طرح ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات آپ نوٹ کر کے جانا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت کو وراثت میں آدھا حصہ ملتا ہے، لڑکے کو 100 روپیہ ملتا ہے، لڑکی کو 50 روپے ملتے ہیں۔ میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں، آپ ایک بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا یہ جاؤ بازار سے فریج لے کے آؤ، ایک واشنگ مشین لے کے آؤ، ایک موٹر سائیکل خرید کے لاؤ، اور اس کو آپ دے دیتے ہیں 1.5 لاکھ روپیہ، جاؤ یہ چیزیں لے کے آؤ۔ دوسرے بچے کو کہتے ہیں بیٹا جاؤ سبزی لے کے آؤ، فروٹ لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، اس کو دے دیتے ہیں آپ 500 روپیہ۔ وہ لڑکا کہ مجھے کیوں 500 دیا، اس کو 1.5 لاکھ کیوں دیا؟ بھئی اس نے یہ کام کرنے ہیں، اس نے کام زیادہ کرنے ہیں۔ مرد نے، باپ مر گیا، مثال سمجھاتا ہوں، لڑکے کو 1 لاکھ مل گیا، لڑکی کو 50,000 مل گیا۔ اب چلتے ہیں،
اب دونوں نے شادی کرنی ہے، لڑکے کی بھی شادی ہونی ہے، لڑکی بھی۔ اب لڑکے نے شادی کی، 25,000 روپیہ حق مہر دے دیا، کتنے بچ گئے اس کے پاس؟ کتنے بچے؟ 25,000۔ اب اسلام کی روح سے کھانا بچے نے کھلانا ہے، لڑکے نے، کھانے کے اوپر کتنے خرچ ہو گئے؟ 25,000۔ کتنے بچ گئے اس کے پاس؟ لڑکی کے 50,000 موجود تھے، اب اس کی شادی ہوئی، 25,000 اس کو حق مہر مل گیا، اس کے پاس کتنے ہو گئے؟ لڑکے کے پاس گھاٹے میں کون رہا؟ اور لڑکی فائدہ ہوئی۔ لڑکی کو اسلام نے فائدہ پہنچایا ہے۔ باتیں بہت سی تھی میرے پاس، بہت زیادہ، میں نے جو لکھا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اسلام میں اگر میں 6 حدیثیں لے کے آیا تھا جس میں نے حضور کے زمانے میں خواتین نے جو مسئلے حل کیے ہیں، خاتون نے، ایک مثال بتا دیتا ہوں، ایک مثال کہ عرفہ کے میدان میں سارے صحابی جھگڑ رہے ہیں ایک جگہ، حضور نے عرفہ کا روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ ایک کہتا رکھا، دوسرا کہتا نہیں رکھا، ایک کہتا رکھا، آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے یار کیا کرتے ہو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اس نے اپنے دودھ نکالا، دودھ کا پیالہ حضور کو بھیج دیا، حضور نے پی لیا، کہتی پتہ نہیں چل گیا حضور کا روزہ نہیں ہے، 1 منٹ میں حل کر دیا۔ یہ 6 واقعات حدیث کے اندر آتے ہیں۔ تو میری چونکہ اب جو میرا گلا ہے وہ تو ہو گیا، جواب دے گیا، تو لیکن ورنہ میرا آج پروگرام تھا کہ میں آج یہاں ثابت کرتا کہ خواتین کا جو کردار ہے وہ تابناک ہے۔ 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ایک یہ گواہی والی اور ایک یہ وراثت میں حصے والی۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو، قاری صاحب کو، ان بچیوں کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ قائم اور دائم رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔